شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم سے، ان کے پشتوں سے، ان کے اولاد و نسلوں سے عہد لیا اور اس نے انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ یہاں پر اس عہد الست کا ذکر ہو رہا ہے، جو میں عہد الست کا تذکرہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ اس سے پہلے کر چکی ہوں۔ جب بھی عہد کے تعلق سے بات آتی ہے، جب بھی کسی معاہدے کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے خدا اور بندے کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ کر چکی ہوں۔ تو اس عہد کو عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی آیت نمبر 172 میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الستو بربکم، تو یہ الستو سے بنا ہے، یہ الست، تو اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے کئی مرتبہ تشریح کر چکی اس لیے میں مختصر طور پر ہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، تو انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی اولاد اور نسلیں دنیا میں وجود میں آنا تھے، جتنے بھی انسان قیامت تک اس دنیا میں آنا تھے، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں جمع کیا تھا۔ اب اس کی حیت کیا تھی، اس کی شکل و صورت کیا تھی، کیا کنڈیشن تھی اس وقت انسانوں کی، واللہ علم بالصواب، کیا رہا ہوگا، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آنے والے تمام انسانوں کو، جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ ذریتہم من ظہورہم، ان کی پشت سے، ان کے صلب سے جتنی بھی اولادیں دنیا میں وجود میں آنا تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اپنے دربار میں۔ اور اس جمع کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ حجت تمام کرنا آخرت میں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری وجوہات تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اخذہ کا جو ورڈ آیا ہے، یہ لینا، تو کیا چیز لینا مراد ہے؟ عہد لینا مراد ہے یہاں پر۔ دیکھیے ہمارا خدا سے جو عہد ہے، جو کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمارا سب سے پہلا جس کو کہنا چاہیے عہد اللہ تعالیٰ سے ہمارے پر عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تمام عہد کا نمبر جو ہے بعد میں آتا ہے، چاہے ہم کسی انسان سے کریں، چاہے کسی سے بھی کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد ہے وہ کیا ہے؟ ٹاپ پر ہے، اسے سب سے پہلے رکھا جائے گا اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا بہرحال آخرت میں۔ تو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود ان کے اپنے اوپر گواہ بنا دیا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ حجت تمام کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا حکمتیں ہیں، وہ آپ سب بخوبی واقف ہی ہیں کہ یہاں پر کچھ وجوہات بیان بھی کی جا رہی ہیں۔ پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تھا، کیا عہد لیا تھا۔ کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، بلا کیوں نہیں، تو ہی پروردگار ہے۔ اس عہد کو لے کر ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ عہد ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے، ہر ایک کے اندرون میں، اس کے باطن میں، اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں یہ عہد الست پایا جاتا ہے۔ اس عہد الست کے ساتھ ہی ہر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔
اب یہ وہی چیز ہے جو قرآن کریم میں کہی گئی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام، فطرت توحید۔ اسی چیز کو حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور حدیث میں پھر آگے کہا گیا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا سابی بنا دیتے ہیں۔ جس دن پر بھی اس کے ماں باپ چلتے ہوتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان رہتا ہے، اگر اس کے ماں باپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہو اس کے ماں باپ، اس کے پیرنٹس، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ اسی دین کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی فطرت میں اسلام پایا جاتا ہے، توحید پائی جاتی ہے، اور اس چیز کا اظہار ہر ایک کی زندگی میں ہوتا بھی رہتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اور ہر انسان نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان کے ضمیر میں فطرتی اسلام پائی جاتی ہے، فطرت توحید پائی جاتی ہے، دل کی جو آواز ہے وہ اسلام کی آواز ہے، وہ حق کی آواز ہے۔ وہ کس طریقے سے کا اظہار ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے اس چیز کو کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جب انسان کو لگتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی بھی خدا اب ہمیں اس مصیبت سے نہیں بچا سکتا، تو جس وقت انسان کو موت اپنے سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کسے پکارتا ہے؟ اس وقت انسان اپنے بتوں کو نہیں پکارتا ہے، اس وقت انسان اپنے جھوٹے معبودوں کو نہیں پکارتا ہے، اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ اب میری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اب تو صرف اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہی کام کرے گی، اب کوئی چیز کام نہیں کرے گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ آخر وقت میں خدا یاد آنا، آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت کی یاد آنا، اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کی یاد آنا، یہ ہے ضمیر کی آواز، یہ ہے فطرت کی آواز۔ اس چیز کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کھینچا ہے، اور بار اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ جب بھی کیا ہوتی ہے کشتی میں، وہ سمندر میں کسی کی کشتی پھنس جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، موجیں آ جاتی ہیں، موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے ضمیر کی آواز، یہ ہے فطرت کی آواز، کہ ہر انسان کے دل میں کیا پایا جاتا ہے؟ اسلام کی فطرت پائی جاتی ہے۔ اصل میں انسان نے دنیا میں آ کر کہنا چاہیے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو وہ دبا دیتا ہے، ورنہ ہر انسان کے ضمیر کی آواز کیا ہے؟ توحید ہی ہے۔ ہر انسان کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے۔ آپ نے اکثر بہت سارے نو مسلم کے انٹرویو پڑھے ہوں گے، اس میں آپ نے پڑھی ہوگی یہ چیز ہے نا کہ وہ لوگ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ بتوں کی پوجا کیا تو کرتے تھے، لیکن ہمارا دل جو تھا وہ سیٹسفائی نہیں تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا دل کہتا تھا کہ ہاں جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا اور جس نے تمام چیزوں کو بنایا وہی خدا ہو سکتا ہے۔ ان کی دل کی آواز ہے، ہر انسان کے دل کی آواز ہے۔ آپ کسی سے بھی جا کر معلوم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں جا کر کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ ہے ضمیر کی آواز، یہ ہے دل کی آواز۔ اور دیکھیے شاید میں نے آپ کو ایک مرتبہ کفر کے میننگ بتائے تھے کہ کفر کے میننگ کیا ہوتے ہیں، کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانک دینا۔ تو کفر میں کس چیز کو چھپایا جاتا ہے، کس چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے؟ دل کی آواز کو۔ دل کی آواز کیا ہے؟ توحید ہے۔ دل کی آواز ہے اسلام۔ اگر کوئی اپنی دل کی آواز کو دبا دے، اسے کچل دے، اس کا دل بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اس کو دباتا رہے دل کی آواز کو بار بار، تو یہ ہے کفر۔ تو بہرحال یہ عہد الست ہم جو اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آئے ہیں، کیا کہہ کر آئے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھے ہی رب بنائیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور رب کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سے پہلے کئی مرتبہ کر چکی ہوں کہ رب کے میننگ ہوتے ہیں پالنے پوسنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، بڑھانے والا، مربی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پالنہار ہے، پروردگار ہے وہ۔ اب رب کے اندر جو ہے نا بہت سارے میننگ آتے ہیں، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے،
یہ تمام معنی رب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں، ہم ان صفات کا اقرار و اعتراف کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جا کر تجھے ہی اپنا مالک مانیں گے، تجھے ہی اپنا حاکم مانیں گے، تجھے ہی اپنا مدبر مانیں گے نا۔ یہ تمام عہد کر کے اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور تمام انسان اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس عہد الست پر قائم ہیں دنیا میں آ کر، جس عہد کو ہم کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کیا اس عہد پر آج ہم قائم ہیں یا ہم نے اس عہد کو توڑ دیا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو پتہ کیسے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آیا ہے؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اچھا، آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جب آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، آپ صرف قرآن کریم کی ریڈنگ کرتی ہوں گی، آپ صرف پڑھتی ہوں گی، تلاوت کرتی ہوں گی، آپ کو کبھی پتہ نہیں چلی ہوگی یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد بھی کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ جب آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، جب آپ نے اس کی تشریح پڑھی، تب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھے ہی رب مانیں گے۔ تو دیکھیے یہی ہے وہ چیز کہ ہم کتنے غافل تھے، کتنے غفلتوں میں تھے، ہے نا۔ اور قرآن جو ہے وہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، اسے اس کا بھولا ہوا سبق، یہی تو بھولا ہوا سبق ہے جس سبق کو ہم نے بھلا دیا تھا، کہ ہم کہہ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھے ہی رب بنائیں گے، تجھے ہی رب مان کر ہم زندگی گزاریں گے۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس عہد کو بھلا دیا۔ قرآن ہمیں کیا کرتا ہے؟ بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ سے عہد کر کے آئے تھے کہ تم اللہ کو ہی رب مانو گے دنیا میں جا کر، اور تم نے دنیا میں آ کر نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو آج ہم کتنی زیادہ عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیا ہم سے اس عہد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہم سے معلوم نہیں کیا جائے گا؟ ضرور ہم سے سوال کیا جائے گا اس عہد کے بارے میں کہ تم نے کتنا پورا کیا۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ عہد کی اہمیت ہمارے دین میں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر کیا ہو؟ عہد کی پاسداری نہ ہو، عہد کا خیال نہ کرے، عہد کو پورا نہ کرے۔ تو عہد پورا کرنا نہ، یہ کیا ہے؟ ایک بہترین صفت ہے یہ، عہد کو پورا کرنا، معاہدے کو تو عہد پورا کرنا یہ کیا ہے؟ دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور عہد کی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ پاسداری یا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اصل میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ انسان کے ذہن، اس کے دل، اس کے دماغ، اس کی فطرت میں توحید کو ودیت کر دیا۔ اس چیز کو، توحید کو انسان کے دل کے اندر ڈال کر پھر اسے دنیا میں بھیجا، تاکہ آخرت میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم کیسے تجھے مانتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے، حکم الحاکمین اللہ تعالیٰ، سب حکمتوں سے بڑھ کر حکمت فرمانے والا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت میں بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا ہمارے پاس۔ کیا اگر ہم یہ کہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی تھی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تمہاری فطرت میں توحید اور اسلام ودیت کر کے بھیجا تھا، تم سے عہد لے کر بھیجا تھا دنیا میں،
اور تم نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا، تم نے اپنے دل کی آواز کو دبا دیا. تمہارا ضمیر تمہیں بار بار تم سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تم نے ہر بار کیا کیا؟ اس آواز کا انکار کر دیا. تو اسی لیے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے تم. تو بہرحال یہ ہے حجت. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو تاکہ کہ اللہ تعالیٰ ہم تو غافل تھے دین اسلام سے، اللہ سے، رسول سے اور توحید سے. ہم تو غافل تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حجت تمام کرنے کے لیے تمام انسانوں کو دنیا میں عہد لے کر بھیجا. اس کے بعد یہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا پھر تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اس سے پہلے اور ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت میں سے ہیں، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس وجہ سے کہ جو باطل پرست لوگوں نے عمل کیا. اب دیکھیے یہ چیز جو ہمارے بیچ میں آتی ہے کیا کہ بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں، یعنی توحید کی آواز کو دبا دینا، ایک اللہ کو نہ ماننا اور اللہ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک کر لینا یا کسی ایک کو بھی شریک کر لینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور نسل در نسل شرک کا جاری رہنا اس دلیل کے ساتھ کہ چونکہ ہمارے باپ دادا سے ہوتے چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، یعنی صحیح ہونے کی دلیل کا دینا کہ توحید کے یہ کہنے کے لیے کہ توحید ایک صحیح چیز ہے. اس کے دلیل کیا دیتے ہیں لوگ کہ چونکہ یہ بڑوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے صحیح ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ہیں، تو کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کر دے گا جو باطل پرست لوگوں نے عمل کیے. اس تعلق سے قرآن کریم میں بہت بار بات کی جا چکی ہے کہ پہلے چیز تو یہ ہے کہ شرک کے لیے یہ دلیل دینا کہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ایک دلیل نہیں ہو سکتی. دلیل ماں باپ کا عمل نہیں بن سکتا، دلیل ہمارے آباء و اجداد کا عمل نہیں بنے گا، یہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کریم میں اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں کہ کیا تمہارے آباء و اجداد صحیح راستے پر نہیں تھے تب بھی، وہ ہدایت پر نہیں تھے تب بھی تم ان کے راستے پر چلو گے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا تب بھی تم ان کے راستے پر چلو گے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا تب بھی تم ان کے راستے پر چلو گے؟ آخر تم ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں سمجھ نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں شعور نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دی، صحیح راستہ نہیں دکھایا ہے؟ تو آباء و اجداد کے عمل کو دلیل بنا لینا یہ کیا ہے؟ یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی. دلیل تو کیا چیز بن سکتی ہے؟ اگر اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو وہ دلیل بن سکتی ہے. اللہ کی بات، کلام الہی، آیاتی الہی، اللہ کے رسول کی بات دلیل بن سکتی ہے، اللہ کے رسول کا عمل دلیل بن سکتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں کہیں کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کہیں کوئی دلیل ہے، نہ اللہ کے رسول نہ صحابہ کرام کے عمل سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. تو ہم یہ کہہ کر آخرت میں ہم یہ کہہ کر نہیں چھوٹ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کہے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا، ہمارے بڑوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا اس لیے ہم نے بھی کیا، تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ ہم نہیں بچ پائیں گے، ہے نا. یہ کہہ کر کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ دیکھیے یہاں پر بھی یہ بات آ سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تو کیا ہے، توحید کو ودیت کر کے بھیجا ہے. بہت سے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بہت سے مشرکین سے آپ جا کر بات کریں، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کا ضمیر انہیں ٹوکتا ہے، ان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور وہ بار بار اپنے دل کی آواز کو دبا دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے نا، تاکہ آخرت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چل رہے تھے. تو ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے تھے کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ تجھے ہی رب مانیں گے، تجھے ہی رب بنائیں گے، اور تم نے دنیا میں جا کر نہ جانے کتنے چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا.
آخرت میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا تو انہوں نے ہمارے باپ دادا نے ہے نا اس شرک کو، اور ہم تو انہیں کے طریقے پر چل رہے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمیں برباد کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں تھی، کیا تمہارے پاس علم نہیں تھا، کوئی سورس نہیں تھا کہ تم علم حاصل کر لیتے؟ تو یہ تمام جو انسان جتنے بھی بہانے کرے گا، جتنے بھی ایکسکیوز کرے گا، یہ سارے کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اپنی معلومات کو بڑھائے، تعلیم حاصل کرے، دینی معلومات کو بڑھائے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا کہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کر کے آئے ہیں، یہ ہمارا بھولا ہوا سبق تھا جو ہم نے یاد کیا ہے اسے، ہے نا؟ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو، تاکہ ہم ہلاکت سے بچ سکیں، بربادی سے بچ سکیں، تباہی سے بچ سکیں دنیا اور آخرت کی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طریقے سے ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور شاید کہ لوگ پلٹیں، رجوع کریں۔ نفصل اس کا روٹ ورڈ ہے فا صاد لام، فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینا، فاصلہ کہتے ہیں نا دوری کو، تو کسی چیز کو الگ الگ کر دینا، فاصلہ کر دینا، دوری کر دینا، یعنی قرآن کریم میں ایک ایک چیز الگ الگ کر کے بتائی گئی ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ راستہ کامیابی کا، یہ ناکامی کا، یہ جنت کا، یہ دوزخ کا، یہ کیا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے کارنامے ہیں تو یہ برے لوگوں کے۔ تو بہرحال ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تمام چیزوں کی تفصیل قرآن کریم کے اندر بیان کر دی گئی ہے، ڈیٹیل بیان کر دی گئی ہے ہر چیز کی، اور کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے ہر چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، آیات کی تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ یہ کرو کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے، کیونکہ اس کی یہ مصلحت ہے۔ اتنا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہر چیز کو قرآن کریم کے اندر، آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا اس کی تشریح پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ جیسے بہت سارے مسائل کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کیا کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں ہیں کیونکہ اس میں تفصیل ہے، وراثت کے ایک ایک مسئلہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، طلاق کا ایک ایک چیز اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے، طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، بہت سارے مسائل قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ لیجئے، قرض کے تعلق سے آیا تھا نا، کاروبار کے تعلق سے، اور بہت ساری ایسی تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، جنت کی پوری تفصیل، جہنم کی پوری تفصیل، قیامت کی پوری تفصیل، انبیاء کے واقعات، ایک ایک چیز کی تفصیل قرآن کریم کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تاکہ انسان کیا کرے، قرآن کریم کی طرف رجوع کرے، رجوع الی القرآن، قرآن کریم کی طرف پلٹے، پلٹ آؤ قرآن کریم کی طرف، ہے نا، لوٹ آؤ قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم تمہیں آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے تمہیں، قرآن کریم کی دعوت پر لبیک کہو۔ تو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پلٹ آؤ، قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو ہم سب کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں نا پلٹنا کہ دیکھیے ہم جو ہے نا دنیا، جیسے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں پکار رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمارا قرآن ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اسلام پیچھے چھوٹتا چلا جا رہا ہے، قرآن کو پسے پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں ہم، اور دنیا میں ہم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی آواز پر لبیک کہیں۔ تو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم سب کو پلٹنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے میں کیا کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم آیت نمبر 175، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
اور تلاوت کرو ان پر وہ قصہ، اس شخص کا قصہ کہ جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی اور وہ ان آیات کی پابندی سے نکل بھاگا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پس وہ ہو گیا بھٹکنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اس کے ذریعے رفعت عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال اس کتے کی سی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، کہ اگر تم اس پر بوجھ رکھو تب بھی وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلهم یتفکرون، پس ان کے سامنے قصے بیان کیا کرو تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ اب اس آیت کے تعلق سے کہ ان پر اس شخص کا قصہ بیان کرو کہ جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی، اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ کنفرم نہیں پتا کہ اس شخص کا نام کیا تھا اور وہ شخص کون تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، لہٰذا ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کا کردار کیا تھا، اس پر ہم غور و فکر کریں گے کہ کیا چیز تھی، کیا خرابی تھی، کیا برائی تھی اس شخص کے اندر، اس پر غور و فکر کریں گے تاکہ ہم اپنے اندر سے اس برائی کو دور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے بیان نہیں کیا تو پیچھے نہ پڑھیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کا کردار تھا ہم اسے پڑھ لیں۔ تو وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، تلاوت کرو ان پر۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ اصل میں ہم لوگ تلاوت کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی ریڈنگ کر لیں، اسے پڑھ لیں تو یہ تلاوت ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، آپ ان پر تلاوت کیجئے، یعنی انہیں پڑھ کر سنائیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کا میننگ ہوتا ہے لوگوں کو سنانا بھی تلاوت ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو بیان کرنا، قرآن کریم کی آیات پیش کرنا، یہ بھی کیا ہے تلاوت کے اندر شامل ہے۔ تو وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، پڑھو ان پر، تلاوت کرو ان پر، پڑھ کر سناؤ اسے۔ نبأ الذی، خبر اور وہ کیا کرے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ آیات الہی سے نکل بھاگے، آیات الہی کی حدود میں نہ رہے، ان کی پابندی میں نہ رہے۔ تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا کا مطلب یہی ہے کہ آیات الہی کی اتباع نہ کرنا اور علم سے دور ہو جانا، قرآن سے دور ہو جانا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان آیات الہی سے دور ہو جاتا ہے، ان سے نکل بھاگتا ہے، تو اب دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہوتا کیا ہے پھر۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان کیا ہو جاتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات سے دور بھاگنا، اللہ کی آیات کو اختیار نہ کرنا، انہیں فالو نہ کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا یا پیروی نہ کرنا، تو اس صرف نقصان میں ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ یہ شاید آیت آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکی ہیں اور میں آپ کو تشریح میں بتا چکی ہوں کہ قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہم میں سے، جیسے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہے کہ ہم نہیں سن رہے ہیں، کم از کم آخرت میں ہم سے سوال تو نہیں ہوگا کہ تم نے سنا اور تم نے عمل کیوں نہیں کیا، اچھا ہوا کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آیات سے دور ہیں، ہم قرآن کریم سے دور ہیں، خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ ویسے آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے اپنی آیات سے۔ آپ نے خود اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے قرآن کریم کی شکل میں، آیات الہی کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس سے محروم رکھتا تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ قرآن کریم نے ہمیں کتنا تمیز اور شعور اور سمجھ اور عقل اور حکمت اور ہدایت نہ جانے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کریم کی شکل میں، یا قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے۔
عقل جو ہے کھلتی چلی جا رہی ہے نا، اور ہماری آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں قرآن کریم کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی آیات سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر شیطان کا جب پیچھے لگ جاتا ہے نا کسی کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ انسان بچ پائے گا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے، بھٹکنے والے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے وہ۔ یعنی شیطان پھر کیا کر دیتا ہے؟ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیطان پیچھے لگا ہی کیوں ہے؟ انسان کو بھٹکانے کے لیے، اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جب شیطان کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور انسان پھر کیا ہے؟ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا پیچھے لگ جانا۔ ہمیں سے اکثر نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا۔ اچھا تھوڑے سے ایک پوائنٹ اس میں اور بھی ہے کہ آپ نے اور ہم نے خود اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ جب جب ہم آیات الہی سے دور ہوتے ہیں، جب جب ہم قرآن کریم سے دور ہونے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم بہت دن تک قرآن کریم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کسی مجبوری کی طرح کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، زیادہ مصروف ہیں یا کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو خود اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب ہم کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں ہم سے۔ بہت بہت دن تک ہم اگر ہمارا قرآن چھوٹ جائے، ہم اس کو سمجھے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کریں، تو ہم پھر کیا ہے؟ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، بہت سارے خرابیاں ہمارے اندر آنے لگتی ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے، نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہے نا کہ شیطان کو بھگانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے شیطان بھاگتا ہے، نمازوں کے ذریعے شیطان بھاگتا ہے، دعاؤں کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے۔ جتنا زیادہ انسان ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے اوپر سے کیا ہوگا؟ بھاگے گا۔ اور جتنا زیادہ ہم کیا ہوں گے؟ اللہ کی آیات سے دور رہیں گے، اتنا ہی ہمارے پر شیطان مسلط رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں لگے کہ شیطان ہمارے پر حاوی ہو رہا ہے، تب ہم کیا شروع کر دیں؟ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں نا۔ ہمارے اپنے اوپر ہو، بچوں کے اوپر ہو، تو اللہ کی آیات پڑھ کر ہم پھونکنا شروع کر دیں بچوں کے اوپر تاکہ شیطان بھاگ جائے نا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کے ذریعے اسے کیا کرتے؟ رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے۔ دیکھیے یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس نے دیا ہے؟ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے حدیث میں آتا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو رفعت، بلندیاں نصیب کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کن لوگوں کو رفعت ملتی ہے اور کون لوگ پستی میں جاتے ہیں؟ جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رفعت عطا کرتا ہے۔ جو قرآن کریم سے دور ہوگا، اسے پڑھے نہیں، اسے سمجھے نہیں، اسے غور و فکر نہیں کرے، اس پر عمل نہ کرے، دوسروں تک نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کیا کر دیتا ہے؟ پست کر دیتا ہے، حقیر و ذلیل کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وہ جو ہے نا علامہ اقبال کا شعر کہ تم زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور وہ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ خوار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے انسان کو رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، اونچائی ملتی ہے اسے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیا ہوتا؟ قرآن کریم سے منہ نہ موڑتا، اس کی آیات سے نکل نہیں بھاگتا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے اسے رفعت عطا فرماتا، بلندی عطا فرماتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف کیا ہوتا چلا جا رہا تھا؟ جھکتا چلا جا رہا تھا، مائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا تھا۔ زمین کی طرف مائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی طرف مائل ہو جانا۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا اصل میں بلندی سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ زمینی کتاب نہیں ہے قرآن کریم۔ تو چونکہ اوپر سے آیا ہے، بلندی سے آیا ہے، تو انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کیا کرے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر زمین کی طرف مائل ہوتا چلا جائے، جھکتا چلا جائے،
زمین کی طرف مائل ہونے سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، دنیا کی رانائی، دنیا کی چکا چوند میں کیا ہو جائے؟ انسان غرق ہو جائے، ڈوب جائے. یعنی دنیا ہی دنیا، آپ کے سامنے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ دنیا کو اپنے پر مسلط کر لینا، حاوی کر لینا، یعنی دنیا سے محبت کرنا. دل میں دنیا کی محبت ہے کہ دنیا کی مجھے ہر چیز مل جائے، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھی ہر چیز میرے پاس ہونا چاہیے، حکومت، شہرت اور نہ جانے کیا کچھ. اور پھر کیا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پھر خواہشات کی اتباع کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا. یہ دوسری اہم خرابی اور برائی. یعنی پہلی برائی تو کیا ہے کہ دنیا سے محبت کرنا، دنیا کو دل کے اندر بسا لینا، دنیا کی طرف مائل ہو جانا. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کرتے چلے جائیں. ہوا کہتے ہیں خواہش کو، ہوا جمع ہے اس کے خواہشات، خواہشات کی اتباع، خواہشات کی پیروی. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کیا کرے کہ کسی بت کو یا کسی بت کے ہی آگے جھکے، بلکہ انسان اگر کیا ہے، یعنی غلامی جو ہوتی ہے یا بندگی جو ہوتی ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان سے بتوں کی کرے، بلکہ بہت سے لوگ اپنے خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خواہشات کا گلا نہ گھوٹنا، خواہشات پر کنٹرول نہ کرنا، خواہشات پر قابو نہ پانا، بلکہ خواہشات کے غلام بن جانا. جو ہمارا دل چاہتا رہے ہم وہ کرتے رہیں. ہم کہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، یہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے. تو یہ ہمارا جو دین ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لو، دل نہ چاہے تو نہ کرو. ایسے کہہ کر ہم چھوٹ نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ دل نہیں چاہ رہا تھا. مثال کے طور پر نماز ہے، کوئی انسان نہیں کہہ دے کہ دل نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کا یہ عذر قبول کر لیا جائے گا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا؟ روزہ ہے، ہم کہہ دیں کہ دل نہیں چاہ رہا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان یہ کہہ کر نہیں چھوٹے گا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. تو اس میں جو ہے دل کی مرضی نہیں چلتی ہے دین میں، اس میں خواہشات آڑے نہیں آنا چاہیے. دل چاہے نہ چاہے لیکن عبادت ہمارے پر فرض ہے تو کرنا ہے. اللہ کا حکم ماننا ہے چاہے دل چاہے نہ چاہے. اللہ کی اطاعت کرنا کہ چاہے اپنی جان چلی جائے، چاہے جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ہے اسلام. اور ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین پر کیسے چلتے ہیں؟ دل چاہتا ہے تو چلتے ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں چلتے. ہر چیز کی مثال لے لیجیے. جیسے میں نے نماز کی مثال دی کہ دل چاہا تو پڑھ لیا، نہیں دل چاہا تو نہیں پڑھا، نہیں پڑھی. روزے کا دل چاہتا ہے تو رکھ لیتے ہیں، نہیں دل چاہا تو نہیں رکھا. ہر چیز کا، زکوٰۃ کو کبھی دل چاہ رہا تو دے دی، نہیں دل چاہا تو نہیں دی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب بہت ساری چیزوں میں ذکر کہہ سکتے ہیں. اب جیسے دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اگر آپ کا دل چاہا تو کر لیا، نہیں دل چاہا تو نہیں کیا. قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا ہے، چاہ رہا ہے دل تو سیکھ لیا، نہیں دل چاہ رہا تو نہیں سیکھ رہے ہیں آج نا. تو یہ دین جو ہے یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا اگر مرضی ہو تو کریں، نہیں مرضی ہو تو نہ کریں، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہر حال میں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں اللہ کی تعالیٰ کی اطاعت کرنا. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہش پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خواہشات کا گلا گھوٹنا ہوگا، خواہشات کو مارنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. یہ خواہشات جو ہے نا اصل میں انسان کو بہت گمراہ کر دیتی ہیں، بہت بھٹکا دیتی ہیں، راستے سے ہٹا دیتی ہیں. یہ خواہشات اگر دیکھی جائیں تو کیا ہے؟ ہماری ایک دشمن ہے. اور بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارا نفس، ہماری خواہشات ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ دین کا نہ آخرت کا. بہرحال خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. خواہشات کی غلامی سے ہم لوگ بچیں، صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ کی غلامی، جو اللہ کہے وہ ہم کریں. تو بہرحال واتبع ہواہ، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا ہوگا. اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ جو تفسیر میرے پاس ہے، اس میں ابو العلا مودودی صاحب نے جو لکھا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گی. کہ اس میں بتایا گیا ہے، ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ ضرور کو متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب بھی، دیکھیں بہت اہم پوائنٹ لکھا ہے انہوں نے، یہ کہ یہ اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب کبھی کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے. اسی لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے کون تھا؟
मुफस्सिरीन ने अहद रिसालत और उससे पहले की तारीख के मुख्तलिफ अशखास पर इस मिसाल को चस्पा किया है। कोई बलअम बिन औरा का नाम लेता है, कोई उमैया बिन अबी सल्त का, कोई सैफी बिन राहिब का। लेकिन हकीकत यह है कि वो शख्स तो पर्दे में है जो इस तमसील में पेशे नजर था। अलबत्ता ये तमसील हर शख्स पर चस्पा होती है जिसमें सिफत पाई जाती है। देखिए कितना कितना अहम पॉइंट हमारे सामने आया कि अगर किसी की कोई बुराई है और हमें पब्लिक में हमें उस बुराई का तस्करा करना है, किसी की किसी खराबी का, तो हमें उसका नाम लेकर नहीं कहना चाहिए कि उस शख्स के अंदर ये खराबी पाई जाती है। हम उस बुराई का तस्करा कर दें कि हाँ ये खराबी है, एक बुराई है जो हमारे बीच में पाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि जब वो किसी शख्स की बुराई का तस्करा करते थे तो ऐसे नहीं कहते थे कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है और तुम्हारे अंदर ये बुराई है और इस शख्स के अंदर ये है, बल्कि क्या कहा करते थे, है ना, कहा करते थे कि उस शख्स का नाम लिए बगैर कहा करते थे कि मुझे मालूम हुआ है ना, और ऐसा पाया जाता है और ऐसा देखा जाता है। हमारा भी यही अंदाज होना चाहिए। हम किसी के सामने दर्स दें, तालीम दें, तकरीर करें, है ना, कोई लोगों को समझाएं, तो किसी शख्स का नाम लिए बगैर कि जिसके अंदर बुराई पाई जाती है, हम सिर्फ उस बुराई का तस्करा करें, हाँ ये एक बुराई है, एक खराबी है ना। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था जो हमारे सामने आया, और उन्होंने ये बता दिया कि कुछ नाम हैं जो इसमें बताए गए हैं, लेकिन ये भी कहा है कि हमें जो है उस नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, बस हमें उसके अंदर जो बुराई पाई जाती थी उसका हमारे सामने जिक्र आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इसके बारे में लिखा है तफसील के साथ कि वो शख्स जिसकी मिसाल यहाँ पेश की गई है वो आयाती इलाही का इल्म रखता था, यानी हकीकत से वो वाकिफ था। इस इल्म का नतीजा ये होना चाहिए था कि वो इस रवैये से बचता जिसको वो गलत जानता था, और वो तर्ज अमल इख्तियार करता जो उसे मालूम था कि सही है। इसी अमल के मुताबिक इल्म की बदौलत अल्लाह ताला उसको इंसानियत के बुलंद मरातिब पर तरक्की अता करता, लेकिन वो दुनिया के फायदों और लज्जतों और आराइशों की तरफ झुक पड़ा और उन तमाम हुदूद को तोड़कर निकल भागा जिनकी निगहदाश्त का तकाजा खुद उसका इल्म कर रहा था। यानी अल्लाह ताला ने जब उसको आयाती इलाही का इल्म दिया था, उसके पास हकीकत थी, इसका नतीजा ये होता कि वो गलत को गलत जानता, सही तर्ज अमल इख्तियार करता जो सही था। लेकिन उसने क्या किया, उसका होना तो ये चाहिए था, अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया था कि वो इंसानियत के बुलंद मर्तबे पर पहुंचता, लेकिन उसने ये किया कि वो दुनिया के फायदों की तरफ झुका, दुनिया की लज्जतों, दुनिया की आराइशों की तरफ झुक पड़ा, और वो अल्लाह की उसने हुदूद को तोड़ दिया, उनसे निकल भागा। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना चाहिए, निगहदाश्त करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, इस तरह उसने इंसानी अजमत के दरवाजे अपने ऊपर खुद बंद कर लिए। फिर जब वो महज अपनी अखलाकी कमजोरी की बिना पर जानते बूझते हक से मुंह मोड़कर भागा, तो शैतान उसके पीछे लग गया और बराबर उसे एक पस्ती से दूसरी पस्ती की तरफ ले जाता रहा। उसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स की हालत को कुत्ते से तशबीह देता है जिसकी हर वक्त लटकी हुई जबान और टपकती हुई राल एक ना बुझने वाली आतिश हिर्स और कभी ना सैर होने वाली नियत का पता देती है। बनाए तशबीह वही है जिसकी वजह से हम अपनी उर्दू जबान में ऐसे शख्स को जो दुनिया की हिर्स में अंधा हो रहा हो दुनिया का कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की जिबिल्लत क्या है? सरापा हिर्स, शहवत शिकम, शहवत फर्ज। बस तशबीह का मुद्दा यह है कि दुनिया परस्त आदमी जब इल्म और ईमान की रस्सी तुड़ाकर भागता है और नफ्स की अंधी ख्वाहिशात के हाथ में अपनी बागें दे देता है, फिर कुत्ते की हालत को पहुंचने बगैर नहीं रह सकता। देखिए बहुत अहम पॉइंट इसमें इन्होंने बयान किया है कि जो इंसान दुनिया की तरफ झुक जाता है, दुनिया के लज्जतें और आराइशें और ख्वाहिशात एक के बाद एक, अच्छा मैंने आपको शायद कल ये बात बताई थी ना कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो चाहता है कि दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, दूसरी पूरी हो जाती है, वो चाहता है तीसरी हो जाए, कभी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है मरते दम तक भी। तो अब कहा जा रहा है कि ऐसी इंसान को अल्लाह ताला कितनी बुरी मिसाल दे रहा है। अगर आप इस पर गौर करें इस आयत के ऊपर कि कुत्ते से मिसाल दे देना, और शायद उर्दू में बोला भी जाता है कि जो दुनिया को ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेता है उसको दुनिया का कुत्ता कहा जाता है। तो अल्लाह ताला भी मिसाल दे रहा है कि वो इंसान जो दुनिया में बहुत ज्यादा माइल हो जाए, ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए, तो वो उस कुत्ते की तरह जिसकी जबान लटकती रहती है, उसके राल टपकती रहती है। कुत्ते की जबान टपकना किस बात की अलामत है? उसके हिर्स की, उसके लालच की, उसके तमा की, है ना। तो जिस इंसान की हिर्स पूरी ही नहीं हो रही है, उसकी हवस पूरी ही नहीं हो रही है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है ना, तो जो जैसे कुत्तों की जैसे मिसाल यहाँ पर दी गई है कि ना तो उनका पेट भरता है ना, और उनकी जबान टपकती ही रहती है ना, और उनके राल टपकती ही रहती है। तो ये जिस तरीके से अपने पेट भर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो कहा गया है कि शहवत शिकम और शहवत फर्ज दोनों चीजें हैं यहाँ पर, है ना, कि बदकारी करना, जिना करना और बस खाना पीना, है ना, मौज उड़ाना, जिन लोगों की जिंदगी का मकसद यही होता है, जो लोगों का नारा यही है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ,
تو جو مزے لوٹنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں انکی مثال کتے سے دی جا رہی ہے یہاں پر. اگر آپ غور کریں تو کتنی بری مثال ہے جو یہاں پر دی گئی ہے، کتنا سخت انداز ہے جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے. ہم میں سے اگر کوئی کسی کو جانور بھی اگر کہہ دیتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے کہ تم نے مجھے جانور کہا کیسے، ہے نا؟ اور کہاں کسی کو کتا کہہ دینا کتنی غلط، یعنی کتنی سخت بات ہے یہ. انسان کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے بچے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مثال چسپا نہ ہو، ہم میں سے کون چاہے گا کہ کوئی ہمیں کتے سے مثال دے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مثال چسپا نہ ہو تو ہمیں اس عمل کو چھوڑنا ہوگا جو عمل کتے کا ہے، کہ اپنے اندر سے دنیا پرستی کو ختم کر دیں، شہوت پرستی، خواہشات کی اتباع. ہماری آج ہر وقت کیا ہے کہ رال ٹپکنا، زبان باہر رہنا، کس چیز کی؟ ہمارے اندر اتنی ہرس بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر چیز کی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہم حل من مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ابھی اور ہے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے. آج ہماری خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. آج ہم نے خواہشات کو ضروریات کا نام دے دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو خود اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کسی دوسرے کو کیسے پورا کریں؟ اب ہم ضرورت کہتے کسے ہیں؟ خواہشات کو. کہ آج ہماری خواہشات جو ہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. وہ ضروریات نہیں ہیں، وہ ہماری خواہشات ہیں. وہ ہمیں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہوگا، ہے نا؟ اپنے اندر سے ہرس، طمع اور لالچ کو ہم ختم کریں، ہے نا؟ ورنہ ہم پھر یہ مثال ہمارے پر چسپا ہو جائے گی جو بہت سخت مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جیسے کتا جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان اور اس کے رال ٹپکتی رہتی ہے نا؟ ایسے ہی انسان کا حال ہو گیا ہے آج کا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور ایسے لوگوں پر پھر کیا کرو؟ قصے بیان کیا کرو، واقعات بیان کیا کرو. قرآن کریم کے اندر جو قصص بیان کیے گئے ہیں، قرآنی واقعات ان پر بیان کرو. کیوں کرو؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ انسان غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ سا مثلا قوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. کتنی بری مثال. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آخری آیت پڑھ رہی ہوں میں. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ خسارے میں ہیں وہ لوگ. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، وہ ہدایت ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ وہ جو آیت ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت ہی کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے. تو دیکھیے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، تو ہمیں کوئی بھی آ کر کچھ بتا دے اور ہم چل پڑیں اس کے پیچھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی آیات کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ صحیح راستہ ہے. وہ آیات الہی ہی ہدایت الہی ہے. صحیح راستہ صرف اور صرف اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا؟ یہ ہے صراط مستقیم کی ہدایت. قرآن کریم جواب ہے اس دعا کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے جو اللہ کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے. اور جو گمراہی میں ہے وہ خسارے میں ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ اخروی نقصان، ہمیشہ کا نقصان کیا ہے؟ گمراہی ہے. گمراہی سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. بھٹکنے سے اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گمراہی سے بچایا اور آگے بھی بچا کر رکھے، اور ہدایت صحیح راستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے، ہے نا؟ اس چیز کی دعا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد دوبارہ پھر کیا کر دے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پھر کیا کر دے؟ غلط راستے پر ہم لوگ نہ چل پڑیں. تو اس چیز کی ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے. آگے کی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں آج کے سبق کے تعلق سے. میم مسئلہ